بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سے اپنی افطاری کی روٹین شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے افطاری بناتی ہوں اور کیا کیا چیزیں بناتی ہوں اور کتنے بجے جاتی ہوں کچن میں کہ میرا سارا کام جو ہے افطاری کے ٹائم تک مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پر لی ہے میں نے پیاز، آلو، انڈا، یہ میدا ہے، اسے میں جو ہے سموسے وغیرہ بناؤں گی۔ یہ ہری مرچیں ہیں، اسے میں بھر کے بناؤں گی۔ یہاں پہ جو ہے میں نے گریٹر لے لیا اور اسے آلو کی کتلیاں بناؤں گی اور ساتھ ہی سے جو ہے میں باریک باریک کاٹ رہی ہوں۔ اس سے جو ہے کام بہت ہی زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور ٹائم نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں آلو کی کتلیاں میں نے کاٹ لی ہیں اور اس کو میں پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا اس کا سٹارچ نکل آئے۔ اور اسی طرح سے جو ہے میں پیازوں کو بھی گریٹ کر لیتی ہوں، اس سے کام بہت جلدی سے آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ میں بناؤں گی لچھے دار پکوڑے، اس لیے اس کو کر دیا ہاتھوں سے الگ الگ تاکہ اس کا ایک ایک پیس الگ ہو جائے، تبھی جو ہے لچھا پکوڑا بنے گا جب ہم اس کا الگ الگ پیس کریں گے۔ اور یہاں پہ جو میں نے لی ہیں ہری مرچیں، انہیں میں نے کٹ لگا لیا، اس کے اندر سے جو ہے میں بیجوں کو ریموو کر دوں گی کیونکہ مرچ کڑوی بھی ہوتی ہے اور بیج جو اس کے اندر وہ تیکھا پن لاتے ہیں، اس لیے میں اس کو الگ سے نکال دوں گی تاکہ جو ہے کڑوی نہ لگے۔ انڈے کے بھی کر لیے میں نے 4 پیس۔ انڈے والا پکوڑا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں پہ میں مرچیں بھرنے کے لیے اناردانے کا مسالہ بنایا، اناردانہ ڈالا ہے اور پسا ہوا دھنیا پسا ہوا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر، پودینہ اور آمچور کا پاؤڈر، نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا۔ اور یہاں پر یہ جو میں نے بنایا ہے یہ ہے چکن اور آلو سے جو ہے میں نے مسالہ تیار کیا ہے۔ اس سے بھی جو ہے ہری مرچیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں، لیکن مجھے جو ہے زیادہ تر اناردانے کی پسند ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح بھی جو ہے مرچیں بنائی جاتی ہیں، بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ بازار میں سے اگر لو تو بہت ہی زیادہ مہنگی بنتی ہے۔ ساری تیار ہو چکی ہیں اور یہ جو بیج میں نے نکالے تھے ہری مرچوں کے، یہ میں ڈالوں گی پکوڑوں کے اندر۔ یہ میں نے باؤل میں ڈال دیا، ساتھ ہی میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا۔ یہ میں نے ایک آلو لیا تھا، اس کو میں نے جو ہے باریک باریک پہلے سلائس کیا، پھر اس کے باریک باریک سے پیس کر لیا لمبائی میں، اور پھر میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو اچھی طرح سے سٹارچ نکل آئے۔ پھر میں اسے چھلنی میں رکھ دوں گی تاکہ سارا پانی نکل جائے، پھر میں اس کے پکوڑے بناؤں گی۔ بہت ہی مزے کے لچھے دار پکوڑے بنتے ہیں۔ اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پہ دی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا میں نے مزیدار پکوڑے بنائے تھے۔ اور اب میں یہاں پہ جو ہے رول بناؤں گی، اور جو ہے یہ تقریباً اسٹرپ والا رول ہے، میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اس طرح کے میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے لیکن آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اس کے اندر جو ہے میں نے چکن اور جو ہے پوٹاٹو کا مکسچر تیار کیا تھا، وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا اور اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو فولڈ کر دیا، لیکن بہت ہی مزے کے جو ہے یہ رول کرسپی بنیں گے۔ یہ میں نے جو ہے پیٹیز بنایا تھا، ایک نیچے پٹی رکھی ایک اوپر رکھی اور اس کے اندر بھی چکن اور جو ہے آلو کا مکسچر ڈالا اور اس طرح سے جو ہے میں نے تیار کر لیے تھے۔ میں جو ہے نا افطاری کے وقت جو ہے ایک ایک چیز دو دو چیزیں ساری بناتی ہوں کہ جو جس کو اچھی لگے وہ کھا لے۔ ساری چیزیں جو ہے ایک دم سے ساری نہیں بناتی کہ سموسے ہی بنا دیے یا رول ہی بنا دیے، میں الگ الگ جو ہے نا ایک ایک دو دو آئٹم جو ہے نا میں رکھتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کو جو ہے نا ہر الگ چیز جو ہے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پیٹیز بھی تیار کر لیے تھے اور یہ بنایا میں نے سموسہ، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کیا، اوپر لگایا میدا اور اچھی طرح سے اس کو آلو اور چنے سے اس کو میں نے بھر دیا۔ سموسے جو ہیں آلو اور چنے کے مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے اس کے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے میں نے کافی سارے آلو اور چنے سے سموسے بنا کر تیار کر لیے تھے اور میں نے اسٹور بھی کر لیے تھے کیونکہ میرے ختم ہو گئے تھے، تو پھر میں نے دوبارہ سے بنائے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل رول بھی بنائے ہیں اور پیٹیز بنائے ہیں اور ساتھ ہی، اور اب میں بناؤں گی یہ بیسن کا گھول جس میں میں انڈے اور جو ہے آلو کی کتلیاں اور ہری مرچوں کو جو ہے فرائی کروں گی۔ یہ میں نے بیسن ڈالا، اس کے اندر تھوڑا سا میدا ڈالا اور ساتھ ہی لال مرچ ڈالی اور نمک ڈالا اور اچھی طرح سے جو ہے بیٹر تیار کر لوں گی۔ بیٹر کو آپ اچھی طرح سے جو ہے وکس سے جو ہے مکس کریں، جتنا اچھا یہ ہم بیٹر پھینٹیں گے اتنی ہی جو ہے مزے کے جو ہے ہمارے پکوڑے بنیں گے۔ اور یہ جو میں نے بنائے تھے چپس، اس پہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا کارن فلور، اس سے جو ہے بہت ہی مزے کے اور کرسپی دار جو ہے چپس بنتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جب بھی آپ چپس بنائیں اس کے اوپر جو ہے کارن فلور جو ہے ضرور ڈالیں، اس سے مزیدار اور کرسپی چپس بنتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے میں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں اور اب ہم فرائی کریں گے۔ دیکھیں میں نے پکوڑے کا مسالہ بھی تیار کر لیا اور یہ آلو کے چپس جو ہے میں نے
پانی میں سے نکال کے رکھ دیے ہیں۔ مرچیں بھی میں نے تیار کر لی ہیں، اور یہ انڈا ہے، انڈا مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں نے انڈا ایک ہی ابالا ہے، اور آپ بھی اس طرح سے بنائیں، 6-7 انڈے ابالیں اور بہت ہی مزے کے جو ہے پکوڑے بنیں گے۔ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا تھا تو پھر میں نے ایک ایک چیزیں جو ہیں ساری اس کے اوپر ڈالتی گئی اور بناتی گئی۔ ہر چیز ہوگی مکمل اور بہت ہی مزے کی اور کرسپی بنی تھی۔ افطاری کا ہو گیا ہے ٹائم اور میری بیٹی نے لگا دیا دسترخوان۔ تھوڑی تھوڑی سی ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں تاکہ ہر چیز ہو دسترخوان پہ۔ اگر آپ نے کرنی ہے کسی کی افطاری کی دعوت تو اس طرح سے آپ تھوڑی تھوڑی ہر چیز بنائیں اور دسترخوان کو سجائیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری افطاری کی روٹین جو ہے کیسی لگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں مجھے بہت ہی پیارا سا کمنٹس۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔